یوٹیوب چینل فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس چینل کے ذریعے ہم آپ سے ہماری فلمی دنیا جو کسی زمانہ میں رنگ و روشنیوں کا ایک شہر تھا میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے انمول فنکاروں کے حالات زندگی اور فلمی کیریئر سے متعلق دلچسپ معلومات اور باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں جب پاکستان کی فلم انڈسٹری اپنے زوال کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی تو متعدد نئی ہیروئنوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا، جن میں سائمہ کا نام قابل ذکر ہے۔ 1990 میں فلم نگر میں اداکارہ انجمن کا طوطی بولتا تھا۔ وہ پنجابی فلموں کی کامیابی کی ضمانت تصور کی جاتی تھی۔ اس وقت ہدایت کار اکرم خان نے ملتان کی ایک الڑ مٹیار اداکارہ سائمہ کو پہلی مرتبہ اپنی فلم خطرناک میں ہیروئن کے طور پر متعارف کرایا۔ حسن و جمال کی پیکر اور فنکارانہ صلاحیتوں سے مالا مال اس فنکارہ نے نہایت قلیل وقت میں نہ صرف فلم بینوں بلکہ فلم انڈسٹری کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد کی توجہ حاصل کر لی۔ اگرچہ ان دنوں اداکارہ نادرہ بھی ہیروئن کے طور پر انجمن کے ساتھ جگہ بنا چکی تھی، مگر سائمہ کو ان کے مقابل کھڑا ہونے میں کوئی دقت پیش نہ آئی، بلکہ کئی فلم ساز سائمہ کو اداکاری اور دلکش فگر کے حوالے سے انجمن پر ترجیح دینے لگے، جس کے نتیجہ میں انجمن کی مارکیٹ تیزی سے زوال کا شکار ہو گئی۔ 1990 میں انجمن کی 20 فلمیں ریلیز ہوئیں، لیکن خطرناک میں سائمہ کی پرفارمنس اور جلووں نے انجمن کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ فلم ساز دیوانہ وار سائمہ کی طرف دوڑنے لگے۔ اس وجہ سے اگلے سال یعنی 1991 میں انجمن کی ریلیز ہونے والی فلمیں صرف 8 تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی مقبولیت ڈھلتی پرچھائی بن چکی ہے اور سائمہ کو اس کی جگہ قبولیت مل رہی ہے۔ خطرناک کی پسندیدگی نے سائمہ کو پنجابی فلموں کی ضرورت بنا دیا۔ 1991 میں اس کی 6 فلمیں ریلیز ہوئیں۔ 1990 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم دل لگی نے سائمہ کو شہرت و مقبولیت کے عروج پر پہنچا دیا۔ فلم دیکھنے والوں نے سائمہ اور سلطان راہی کی جوڑی کو زبردست پذیرائی بخشی، جس کی وجہ سے اس جوڑی کو آنے والے وقت میں بننے والی 50 فلموں میں دیکھا گیا۔ اس جوڑی کو مزید عروج اور مقبولیت حاصل ہوتی اگر جنوری 1996 کو اداکار سلطان راہی قتل کی ایک اندھی واردات کا شکار نہ ہو جاتے۔ سلطان راہی کی ناگہانی موت سے فلم انڈسٹری کو بلکہ سائمہ کے فلمی کیریئر کو بھی زبردست نقصان پہنچا۔ 1992 میں دل لگی سمیت سائمہ کی 10 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ فلمی دنیا کے لوگوں نے اسے انجمن کے بہترین متبادل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ فلم سازوں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر انجمن نے دل برداشتہ ہو کر فلم نگری سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ 1993 میں انجمن کی صرف ایک فلم صوبے خاں ریلیز ہوئی۔ انجمن کے زوال کا ایک سبب موٹاپے کی وجہ سے جسمانی طور پر بھدا ہو جانا بھی تھا۔ 1996 کے آغاز میں سلطان راہی کے قتل کے نتیجہ میں پنجابی فلم سازی میں ایک تعطل پیدا ہو گیا۔ بعض فلم ساز اردو فلموں کی طرف راغب ہو گئے۔ ان کے خیال میں سلطان راہی کی جگہ لینے والا کوئی اداکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال نے سائمہ کو پریشان کر دیا، کیونکہ وہ تو پنجابی فلموں کی سمبل بن چکی تھی جو تعطل کا شکار ہو چکی تھی۔ فلم ساز اردو فلموں میں اس کا رسک لینے پر تیار نہ تھے۔ انہی دنوں ہدایت کار سید نور نے اپنی اردو فلم گھونگھٹ بنانے کا آغاز کیا تو ان کی نظر انتخاب سائمہ پر پڑی اور انہوں نے سائمہ کو فلم کے ایک اہم کردار میں لے لیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی طرح سائمہ نے اس پیشکش کو اپنے فلمی کیریئر میں ہوا کا ایک تازہ جھونکا تصور کیا۔ در حقیقت سید نور نے اس ڈوبتی اداکارہ کو دوبارہ فلم نگری کے ساحل پر لا کھڑا کیا۔ وہ سائمہ کے ایک موسن ثابت ہوئے، جس کا سائمہ
ہمیشہ احترام کرتی ہے۔ آگے چل کر اس احسان نے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ سائمہ نے گھونگھٹ میں بہترین کردار نگاری کا مظاہرہ کیا، جس نے اسے اردو فلموں کی بھی سپر ہٹ اداکارہ ثابت کیا۔ چنانچہ فلم سازوں نے سائمہ کو اردو فلموں میں بھی لینا شروع کر دیا۔ سلطان راہی کے بعد سائمہ کی کسی دوسرے اداکار کے ساتھ مقبول اور پاورفل جوڑی نہ بن سکی، تاہم وہ متعدد اداکاروں کے مقابل ہیروئن کے طور پر کاسٹ ہوتی رہی۔ جون 1997 میں ہدایت کار حسن عسکری کی ریلیز ہونے والی فلم دل کسی کا دوست نہیں میں فلم بینوں نے اداکار سعود کے ساتھ اس کی جوڑی کو بے حد پسند کیا، جس کے بعد اسے متعدد فلموں میں سعود کے مقابل کاسٹ کیا گیا۔ 1996 میں نگار ایوارڈز میں بہترین پنجابی اداکارہ، 1997 کے قومی ایوارڈز میں فلم دل کسی کا دوست نہیں میں بہترین معاون اداکارہ قرار دینے، اور 1998 میں سید نور کی فلم چوڑیاں کی تاریخ ساز کامیابی کے بعد وہ فلم نگری کی ایک مصروف ترین اداکارہ بن گئی، بلکہ نمبر 1 ہیروئن بن گئی۔ سائمہ کا تعلق ایک سید گھرانے سے ہے۔ اس کے آباء و اجداد ملتان کے نواح میں ایک گاؤں میں کاشتکاری سے وابستہ تھے۔ سائمہ کا اصل نام غنچہ گل ہے۔ مذہبی گھرانے کی وجہ سے اس پر پردے کی سخت پابندی تھی، اس وجہ سے وہ اسکول کالج جانے کے بجائے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کر سکی۔ سائمہ اپنے خاندان کی واحد لڑکی ہے جس نے روایات سے بغاوت کرتے ہوئے والدین کی مرضی کے خلاف فلموں میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے خاندان والوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا، یہاں تک کہ سائمہ کے والد نے بھی بیٹی سے ملنا چھوڑ دیا۔ فلمی کیریئر کے حوالے سے سائمہ کا کہنا ہے کہ ابتدا میں اسے کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی کیمرے سے شناسائی ہو گئی۔ اب وہ کیمرے کے سامنے خود کو پر اعتماد سمجھتی ہے۔ اداکار سلطان راہی کے بارے میں جذبات کا اظہار کرتے ہوئے سائمہ کا کہنا ہے، اس نے سب سے زیادہ کام سلطان راہی کے ساتھ کیا ہے۔ اس جیسا فنکار بار بار پیدا نہیں ہوتا، اس کی جگہ کوئی دوسرا اداکار بھی نہیں لے سکتا۔ وہ حقیقی ہیرو تھا، غریبوں سے ہمدردی نے اسے فن کا سلطان بنا دیا تھا۔ سلطان راہی کی وفات کے بعد اداکار شان نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کی جگہ لے سکے، مگر ہزار کوشش کے باوجود وہ سلطان راہی نہ بن سکا۔ سلطان راہی کے بعد سائمہ نے شان کے ساتھ فلموں کی ایک بڑی تعداد میں کام کیا اور دونوں کو پسند بھی کیا گیا، مگر اس جوڑی کو وہ مقبولیت نہ مل سکی جو سائمہ اور سلطان راہی کے حصہ میں آئی۔ 1998 میں سید نور نے سائمہ، معمر رانا، نرگس اور ثنا کے ساتھ پنجابی زبان میں ایک رومانٹک اور میوزیکل فلم چوڑیاں بنائی، جس کی کہانی 1967 میں بننے والی پنجابی فلم مرزا جٹ سے متاثر ہو کر لکھی گئی، جو سید نور کی بیوی رخسانہ نور نے لکھی۔ چوڑیاں پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ رہی۔ اس فلم نے 200 ملین روپے سے زائد کا بزنس کیا، اس طرح سب سے زیادہ بزنس کرنے والی پنجابی فلم قرار پائی۔ سائمہ کی اداکاری کو بے حد پسند کیا گیا۔ اس سے قبل 1996 میں سائمہ کی اردو فلم کھلونا کو بھی بے حد پسند کیا گیا۔ ہدایت کارہ سنگیتا کی یہ تخلیق باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی۔ کھلونا میں اس نے تانیہ کا مرکزی کردار نہایت عمدگی سے ادا کیا، جبکہ دیگر اداکاروں میں سعود، شان اور میرا شامل تھے۔ سن 2000 میں سائمہ جنگل کوئی میں ایک نڈار لڑکی کے روپ میں جلوہ گر ہوئی، جو فیمیل ٹارزن ہوتی ہے اور جنگلوں میں رہتی ہے۔ سائمہ نے ایک سپر نیچرل فلم ناگ اور ناگن میں بھی شاندار اور ناقابل فراموش پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ 2005 سائمہ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب وہ ہدایت کار سید نور کے ساتھ میوزیکل پنجابی فلم مجاجن میں کام کر رہی تھی، جس کی وہ فلم ساز بھی خود تھی۔ اس فلم کی تیاری کے دوران دونوں کے درمیان ہم آہنگی اور محبت کے جذبات اس حد تک پروان چڑھے کہ دونوں نے خاموشی سے ایک ہونے کا فیصلہ کر لیا اور پھر جولائی 2005 میں نکاح کر لیا، مگر مسلطاً اس کا اعلان نہ کیا۔ تاہم دونوں کے درمیان تعلقات اور رویوں سے جاننے والوں نے دونوں کے رشتہ کا اندازہ لگا لیا تھا۔
اس لیے 2007 میں سائمہ نے ایک پریس کانفرنس کے درمیان سید نور سے شادی کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اس شادی سے سید نور کی وفاشار بیوی رخسانہ نور کو دھچکا لگا۔ بعد ازاں وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ سید نور اور سائمہ کے درمیان شادی کامیاب جا رہی ہے۔ سائمہ اس وقت بھی اکا دکا فلموں میں جلوہ گر ہو رہی ہے۔ اس کی سپر ہٹ اور ہٹ ہونے والی فلموں کی تعداد 22 ہے، جن کی تفصیل ایک الگ ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔